میں وہ بچہ ہاتھ میں پکڑے یوں سکتے میں کھڑی تھی جیسے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ وہ بچے کو میرے ہاتھ میں تھما کر دم توڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے جن کے جواب کے بجائے اس کا بے جان وجود میرے سامنے پڑا تھا۔ میں اس بچے کی اچانک ماں بننے پر خوشی مناتی یا تشویش میں مبتلا ہوتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میری مانگی گئی ساری دعائیں قبولیت کی شکل میں میری گود میں کلکاریاں مار رہی تھیں، اور میں بجائے خوش ہونے کے حیران، پریشان اور سکتے میں کھڑی تھی۔ میں اس بچے کی ماں تھی تو پھر میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اس بچے کا باپ آخر کون ہے؟ وہ ایک بہت پیاری سی گوری چٹی بچی تھی جو میری گود میں کلکاریاں لے رہی تھی، اور میرے ویران دل اور اجڑی کوکھ میں سرد آہیں جمع ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ کاش یہ بچہ میرا اپنا ہوتا۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو اب حسرت میں بدلنے لگی تھی۔ بانو نے میری آنکھوں میں یہ حسرت دیکھی تو بولی، صبا پریشان نہ ہوا کر، مجھے ہی دیکھ لو، پورے 5 سال بعد خدا نے مجھے اولاد دی ہے۔ میرے صبر کا صلہ، میری ریاضتوں کا پھل، کیونکہ میں نے بڑی سچی نیت سے دم کروایا تھا، اور وہ دم کیا پانی میں پورے 9 مہینے پیتی رہی ہوں۔ دیکھو تو صحیح، اس اللہ والی کے طفیل میرے گھر میں بھی رحمت اتر آئی، اور تیری کوکھ بھی ضرور ہری بھری ہو جائے گی۔ بس تو یقین اور بھروسے کے ساتھ ایک بار میرا کہنا مان کر اس اللہ والی سے دم کروا لے۔ وہ جو بھی تعویذ دے چپ چاپ اسے پیٹ پر باندھ لینا، اور یقین کو ڈگمگانے مت دینا، کیونکہ سارا کھیل یقین کا ہی تو ہے۔ میں اس کی طرف بے یقین سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا کھیل اس یقین کا ہی تو ہے، اور یہ یقین ہی تو مجھے نہیں ملتا۔ نہ جانے کیوں میں اپنی ہی دعاؤں کی قبولیت پر شک میں پڑنے لگتی ہوں، اور بانو تو پھر کسی سے دعا کروانے کا بول رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی دعا اور تعویذ اور دم کروانے سے میرا 7 سال کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا نا، اور یہی شک ہی تو مجھے کسی کی چوکھٹ پر جانے نہیں دیتا تھا۔ بانو بھی شاید میری آنکھوں کو پڑ گئی تھی، سرد آہ لے کر بولی، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے صبا، تیرے دل میں یقین ہی نہیں ہے تو تجھے کیا خاک ہوگا بچہ، اسی لیے تو میں تجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دیتی ہوں، تجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تجھے تب سمجھ میں آئے گی جب پانی سر سے اوپر گزر جائے گا۔ میں ایک دم چونک کر بانو کو دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پا رہی ہوں۔ وہ میری نظروں میں پلے سوال پر بولی، دیکھ صبا، ایک مرد کو ایک عورت ہی مکمل کرتی ہے، مگر عورت کا وجود تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اب تو خود سوچ، ایک ادھوری عورت ایک مرد کو کیا خاک مکمل کرے گی؟ شاہ زیب کب تک تیرا انتظار کرے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ تیرے سر پر سوتن لے آئے گا، اور تو دیکھتی رہے گی۔ بانو کی ایسی خطرناک بات سن کر مجھے جھرجھری سی آنے لگی، مگر نہیں، مجھے شاہ زیب پر یقین تھا، وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے۔ کہنے لگی، واہ صبا، جس بات میں تجھے شک میں پڑنا چاہیے اس پر تو یقین کر کے بیٹھی ہے، اور جس چیز میں تیرے یقین کی ضرورت ہے اس پر تو شک کر رہی ہے۔ تو بھی پوری جھلی ہے بہن۔ مرد پر کسی عورت کے معاملے میں یقین کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سر میں جوتا مارنا۔ مرد کی فطرت تتلیوں جیسی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک پھول کے رس پر گزارا نہیں کرتا، ادھر ادھر منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ اوپر سے اس کے پاس بہانہ بھی ہے کہ تو کون سا اسے بچہ دے گی، دیکھنا کسی روز وہ تیرے سر پر بم گرائے گا ہی۔ بانو اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی جیسے اس نے مرد کی نیچر پر PhD کر رکھی ہو۔ میں برا سا منہ بنا کر وہاں سے اٹھائی تھی۔ شاہ زیب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ یہ نہیں کریں گے، اور ویسے بھی جس چیز پر میرا اختیار ہی نہیں اس معاملے میں مجھے کیوں سزا ملے گی؟ مگر بانو شاید سچ ہی کہتی تھی کہ اس نے مرد کی فطرت پر واقعی PhD کر رکھی تھی، اور میں اناڑی تھی۔ میری ناک کے نیچے یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ میں رات کی چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، مجھے اندر سے شاہ زیب کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ میں ایک دم سے وہیں کھڑی ہو کر سننے لگی، آخر وہ اتنا چہچہا کر کس سے بات کر رہے تھے؟ اور جو بات میرے کانوں نے سنی، اسے سن کر تو چائے کی ٹرے میرے ہاتھوں میں کپ کپانے لگی۔ وہ فون پر کسی سے بڑے ہی رومانٹک انداز میں بات کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، جانے من میں وعدہ کرتا ہوں
کل ضرور ملنے آؤں گا تم سے۔ میں خود بھی اداس ہو گیا ہوں۔ مجھے لگا تھا شاید بانو نے مجھے شاہزیب کے کردار کے متعلق شک میں ڈال دیا تھا، اس لیے شاید میں ہر بات کو غلط رنگ دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے کسی کولیگ سے بات کر رہے ہوں گے، اور وہ اکثر ہی اپنے دوستوں کو بھی جانے من بول دیا کرتے تھے، مگر میرے دل نے شک کا بیج بو دیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فون بند کر چکے تھے، سنجیدہ سے بیٹھے تھے۔ اب وہ میری موجودگی میں اکثر ہی سنجیدگی اختیار کر لیتے تھے، پہلے کی طرح ہر بات ڈسکس نہیں کرتے تھے، نہ ہی کوئی ہنسی مذاق والی بات رہی تھی۔ شاید مرد کو بیوی 1 سال کے بعد ویسے نہیں لبھاتی جیسے شادی سے پہلے لبھاتی تھی، بعد میں تو وہ بچوں کی وجہ سے مجبوراً اس کے ساتھ بندھا رہتا ہے، مگر ہمارے کیس میں تو بچے بھی درمیان میں نہیں ہیں جو ہمیں آپس میں جوڑ سکیں۔ میں مایوسی سے سوچنے لگی۔ میں نے کہا، شاہزیب، ایک نئی ڈاکٹر ہے یہاں، پاس میں ہی اس کا کلینک ہے، سنا ہے اس کی میڈیسن سے بانجھ عورت کے گھر میں بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ شاہزیب جو چائے پی رہے تھے، کپ رکھ کر ایک سرد آہ بھری جو سیدھی میرے اندر تک اتر گئی، اور میں یخ ٹھنڈی ہو گئی۔ شاہزیب نے کہا، 7 سال میں کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے ہم نے، اس ڈاکٹر کے پاس کون سا منتر ہے جسے پڑھ کر تم حاملہ ہو جاؤ گی؟ ان کا اتنا تلخ لہجہ نہ تھا جتنے ان کے الفاظ نے مجھے تکلیف دی تھی۔ مجھے لگا شاید ہمارے تعلق کے جوڑ میں اولاد کا پیوند نہ لگنے کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی ہے، یہ رشتہ اب چٹکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جاتی اور میری کوششوں سے اور محبت سے بنایا گیا یہ بندھن محرومی کے کچرے دان میں پھینک دیا جاتا، مجھے ہاتھ پاؤں مارنے تھے، ایک آخری کوشش کرنا تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوشش مجھے اذیت کی کس دلدل میں دھکیلنے والی تھی۔ میں بار بار وہاں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میرے اندر کچھ غلط ہے کا ایک سائرن سا بج رہا تھا، ایک آواز جو اندر سے تب اٹھتی ہے جب ایک باضمیر انسان اپنے ضمیر سے بغاوت کرتا ہے، مگر میں اس آواز کو نظر انداز کر رہی تھی، اور برگد کے اس بزرگ درخت کے سائے تلے بیٹھی تھی جس کی چھاؤں مہربان اور ٹھنڈی تھی۔ بانو مجھے وہاں لائی تھی، خود وہ کسی عقیدت مند کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے یہاں سے ہی اسے اپنی زندگی کا سکون اور رحمت ملی ہو، اور وہ ایک تشکر کے عالم میں مبتلا ہو۔ میں بار بار خود کو ایک چادر سے ڈھانپ رہی تھی، جیسے اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا کہے گا کہ صبا اور یہاں؟ اتنے میں وہ دور سے آتی دکھائی دی۔ اس کا حلیہ دور سے دیکھنے پر ایسے تھا جیسے اتنے دنوں سے وہ نہائی نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے، ان پر جمی میل مجھے دور سے ہی دکھائی دینے لگی تھی، اور جب وہ سامنے آئی تو ایک ناگوار سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے بے اختیار چادر کو ناک پر ٹکا لیا، یوں ظاہر کیا جیسے میں پردے میں ہوں اور اسے محسوس بھی نہ ہو کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی بدبو سے میں ناگواری محسوس کر رہی ہوں۔ وہ کوئی 30-35 سال کی عمر کی عورت تھی، مگر اس نے اپنا حلیہ ایسے بنا رکھا تھا جیسے 50 اور 60 کے درمیان ہو۔ اس کے بال یوں تھے جیسے ان پر سفیدی کی گئی ہو، کیونکہ اس کا چہرہ جھریوں زدہ نہ تھا، وہ جوان دکھتا تھا، مگر وہ اتنا میلا تھا کہ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک خوبصورت چہرے کی مالک ہے یا بدصورت۔ اس نے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں والی تسبیح تھام رکھی تھی، جس کے من کے وہ بغور مجھے دیکھ کر گرائے جا رہی تھی۔ بانو تو اس کے آتے ہی تعظیم میں کھڑی ہو گئی، بے اختیار جھک کر اس کے ہاتھ چوم ڈالے، اور میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ کیا مجھے بھی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی اور مجھے وہاں مٹی اور اینٹوں سے بنے چبوترے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو برگد کے درخت کے سائے تلے تھا۔ بانو بھی اس کے بیٹھنے کے بعد وہاں بیٹھ گئی، مگر اس سے پہلے کہ بانو کچھ بولتی، اس نے کہا کہ صبا نام ہے نا تمہارا، اور تمہیں یہاں اولاد کی جستجو میرے در پر لے کر آئی ہے۔ جا، راضی ہو جا، تیرے لیے خوشیوں کی نوید سنائی جا رہی ہے، بس تو انتظار کر اور پھر دیکھ کہ کیسے معجزہ ہوتا ہے، تیرے بے چین دل پر کیسے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ بس اپنے دل میں یقین رکھ اور یوں سمجھ کہ تیری کایا پلٹ گئی ہے، کیونکہ تو میرے در پر آئی ہے، اور یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مجھے اس کی آخری بات اتنی بری لگی کہ میں بے اختیار وہاں سے اٹھ گئی۔ بانو ہڑبڑا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس فقیرنی سے بولی کہ صبا تھوڑا سا یقین کے معاملے میں کچی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جب اس کی جھولی یہاں سے بھر دی جائے گی تو اسے بھی یقین آ جائے گا کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں،
اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کس قدر شفا رکھی ہے۔ وہ فقیرنی زیر لب مسکرا رہی تھی اور کچھ پڑھ بھی رہی تھی، پھر مجھ پر پھونک مار رہی تھی۔ میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا جیسے میں غلط جگہ پر آئی ہوں۔ میرا ضمیر مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ چلی جا یہاں سے، اور اس رب سے جا کر مانگ جس سے مانگنے کے لیے تجھے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو سیدھا دل میں آئی بات کو بھی سنتا ہے۔ پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ مگر پھر ایک دم سے میرے اندر سے آواز آئی کہ 7 سال سے خدا سے ہی تو مانگ رہی ہوں نا، شاید خدا نے ہی مجھے اس کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ میرے لیے اس سے مانگ سکے، کیونکہ بعض لوگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ان کی دعائیں خدا فوراً سن لیتا ہے۔ میں تو گناہ گار سی بندی ہوں، بھلا میری وہ کہاں سے سنے گا، ورنہ ابھی تک سن نہیں لیتا۔ میرے اندر ایک جنگ سی چھڑ رہی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے ضمیر کی آواز ایک دم سے دم توڑ گئی ہے۔ میں پھر سے وہاں بیٹھ گئی، بانو جیسے پرسکون ہو کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید اسے یہ کھٹکا تھا کہ میں اس فقیرنی کی باتیں سن کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ میرا دم تعویذ وغیرہ پر اتنا یقین نہیں تھا۔ مگر شاہ زیب کے رویے نے مجھے اس حد تک دل برداشتہ کیا تھا کہ مجھے یہاں آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ سوجا۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا، کہا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، پورے 9 مہینے، پھر دیکھ کیسے معجزہ ہوتا ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تعویذ تھام لیا، کیونکہ جب میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر قباحت کیسی، اور ویسے بھی اس پر اللہ کا نام ہی لکھا ہوگا یا کوئی آیت، اس میں کیا غلط ہے؟ میں بار بار اپنے ضمیر کو تعویلیں گھڑ رہی تھی، کیونکہ میں شروع سے ہی ان چیزوں کے قریب نہیں بھٹکتی تھی۔ میرا سیدھا سادہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، مگر اب مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا، اور اس میں کون سا گناہ تھا؟ میں واپس آئی اور بانو سے اس فقیرنی کے بارے میں مزید پوچھنے لگی کہ یہ یہاں کب سے ہے اور کہاں سے آئی ہے، کیونکہ میں نے اسے یہاں نہیں دیکھا تھا، کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی اس طرح کی جگہوں پر آنے کی۔ اور بانو تو پھر شروع ہو گئی جیسے یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ وہ اتنی عقیدت سے اس میلی کچیلی فقیرنی کا ذکر کرتی تھی کہ میں اسے کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ اللہ تو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان ہی نصف ہو تو پھر اس ایمان سے آپ کی دعا قبولیت کا سفر کیسے طے کرتی ہے؟ میرے اندر عجیب سے سوالات جنم لے رہے تھے جن کو میں بار بار دہرا رہی تھی۔ بانو کہنے لگی کہ یہ بڑی اللہ والی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، وہ بس ہر وقت اس سے لاء لگا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا اتنی لاء لگا کے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہانے کا بھی وقت نہیں ہوتا؟ میں نے پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لائی تو بانو ایک دم جیسے ناگواری سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اگر تو تجھے یہاں سے کچھ چاہیے تو پھر اپنے دل میں اس کے لیے کوئی وسوسہ نہ رکھ۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، جو دینا ہے وہ اللہ نے ہی دینا ہے، چاہے جس بھی وسیلے سے دے۔ میں اسی لیے تمہارے ساتھ آئی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اور میں اسی سوچ کے تحت یہاں آئی ہوں۔ مگر اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی تشویش لاحق ہے۔ اس نے کہا کہ حلیے پر نہ جاؤ، اس کے دل پر جاؤ، اس کا دل جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور تو نے دیکھا نہیں کیسے اس نے تمہارا نام لے کر تمہیں پکارا، حالانکہ میں نے تو تمہارا نام اسے بتایا تک نہیں تھا۔ کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ یا کوئی بڑی دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر تمہارا یقین کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ وہ واقعی اللہ والی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں سے کب چلی جائے گی۔ بس تو اپنے کام پر، اپنے مقصد پر توجہ دے، اس کے حلیے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ نے یہیں سے شفا دی ہے۔ جیسے مجھے رحمت سے نوازا ہے، میں اس معجزے سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ تو بھی بس اپنے مقصد پر نظر رکھ اور کچھ بھی نہ سوچ، اور وہ تعویذ کہیں گم نہ کرنا، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ میں نے تعویذ کو مزید اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ میں کچھ بھی اور سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بار بار شاہ زیب کی تلخی میرے اندر گھلتی جا رہی تھی، اور میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس فقیرنی کے پاس گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور میں لگاتار اس کا دم کیا ہوا پانی صبح شام پی رہی تھی، ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا
کہ شاہزیب کا رویہ مجھ سے یکسر بدل چکا ہے۔ وہ اب میرا خیال رکھنے لگا جیسے اس اچانک کایا پلٹ کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو جسے میں جان نہیں پائی، یا شاید اس کی دعا میں برکت ہو یا کوئی معجزہ ہو۔ میں دل ہی دل میں خوشی اور بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ہماری شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور شادی کے ابتدائی سالوں میں تو شاہزیب میرے ساتھ بہت اچھے تھے، ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے، مجھے اپنے آفس کی ہر بات بتاتے تھے۔ مگر پچھلے 2 سال سے ان کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، اور اب اچانک پھر سے شاہزیب ویسے بن گئے تھے جیسے میں ان کو بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس خوشی پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ اس نے شاید میری زندگی میں کوئی بڑا معجزہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جو بھی تھا مجھے صرف اور صرف اپنے خدا پر ہی بھروسہ تھا کہ وہی میری اس مشکل کو آسان کرے گا، اور وہی میری جھولی نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ چاہے طریقہ جو بھی ہو، راستہ جو بھی ہو، اب میں اندر ہی اندر مطمئن ہونے لگی تھی۔ میرے اندر جو ایک کھٹکا سا تھا اس فقیرنی کو لے کر، وہ دم توڑنے لگا تھا، مگر ابھی تک مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ہر مہینے ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے جاتی تھی، مگر میرے حمل ٹھہرنے کے دور دور تک بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب میں اس فقیرنی کے پاس جاتی، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی، کہتی کہ بس 9 مہینے انتظار کر لے، اس کے بعد دیکھنا کیسا معجزانہ اولاد ملے گی تجھے کہ تو خود حیران رہ جائے گی۔ اس کی باتیں بڑی پراسرار ہوتی تھیں، جنہیں سن کر میرے اندر اچانک سے بے چینی سی پیدا ہونے لگتی تھی۔ مگر پھر جب میں گھر جاتی اور شاہزیب کا بدلا ہوا رویہ دیکھتی تو میں مطمئن ہو جاتی۔ اگر شاہزیب کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا ہے تو میری کوکھ بھی ہری ہو سکتی ہے۔ مجھے اب یقین آنے لگا تھا۔ میں بانو کے پاس جاتی تھی تو اب اس فقیرنی کے بارے میں تشویش کا شکار نہیں ہوتی تھی، مگر وہ مجھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ کیا بات ہے بانو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے، بس اس اللہ والی کی طبیعت آج کل خراب سی رہتی ہے۔ میں نے محلے کی عورتوں سے سنا ہے جو اس کے پاس دم کروانے جاتی ہیں، اب انہوں نے بھی جانا کم کر دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہوتی، وہ ہمارا کام کیا کرے گی۔ میں نے کہا بانو خیر تو ہے، آج تو تمہارا ایمان بھی اس پر سے ڈگمگا گیا، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ بانو کہنے لگی کہ مجھے تو اس نے شفا دی ہے، اس کی دعا کی برکت سے میرے گھر میں رحمت آئی ہے۔ میں شک تو نہیں کر رہی، مگر میں ان محلے والی عورتوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج تک ہمیں تو اس نے کوئی شفا نہیں دی۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ تو ان عورتوں کی اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ میں آج کل خوش ہوں کیونکہ شاہزیب کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ بدل گیا ہے۔ اب نہ جانے یہ تعویذ کے دم کا اثر ہے یا کیا، میں خود بھی حیران ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاہزیب شاید اولاد کی وجہ سے ہی مجھ سے کھینچے کھینچے رہتے تھے، مگر اب اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ ایک دم سے میرے ساتھ بہت اچھے موڈ میں بات کرتے تھے۔ بانو کہنے لگی دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ بڑی اللہ والی اور بڑی پہنچی ہوئی ہے، اس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ اے بھائی، میں تو محلے کی عورتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، مگر اب تم نے مجھے خوش کر دیا، میرا یقین اب اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ اور میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی، کیونکہ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہ تھا کہ شاہزیب کے کایا پلٹ کی وجہ کیا ہے۔ اگر تب میں وہ وجہ جان جاتی تو شاید اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو رچی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے دم کرواتے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 5 مہینوں میں شاہزیب نے کبھی مجھ سے کوئی غصے میں بات نہیں کی تھی۔ ایک دن کہنے لگے کہ تم آج کل کہاں سے ہو کر آتی ہو؟ میں نے کہا کہ ایک اللہ والی ہے، اس کے دم میں کہتے ہیں کہ بڑی برکت ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، بانو مجھے اس کے پاس لے کر جاتی ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے الجھن سی ہوتی ہے، گھن سی آتی ہے۔ کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں؟ شاہزیب میری بات سن کر چونک سے گئے اور کہا کہ اگر تم اس سے دم کروا ہی رہی ہو تو پھر یقین کے ساتھ کرواؤ، ایسے کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، پکڑ بھی ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور میں پہلی بار شاہزیب کی بات سن کر چونکی تھی، کیونکہ شاہزیب میری طرح کی ہی سوچ رکھنے والے تھے، اور اب ایک دم سے وہ کیسے بدل سکتے ہیں، ان کی سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ میں حیران رہ گئی،
مگر میری یہ حیرانی بہت جلد ایک گہرے صدمے میں بدلنے والی تھی، کیونکہ اس بار میں اس فقیرنی کے پاس گئی تو وہ نڈھال سی اس چبوترے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں کافی عرصے کے بعد اس کے پاس گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بار بانو میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھایا تو اچانک سے میں نے اس کے اندر کچھ تبدیلی اس کے وجود کے اندر محسوس کی کہ میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور وہ حاملہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شاید میں غلط فہمی کا شکار ہوں، مگر نہیں، میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر مجھے بتا رہی تھی۔ تو کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اگر ہے تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بچہ، یا خدا یہ میں کس آزمائش میں پڑ گئی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بہت جلد تم پر یہ راز کھل جائے گا، تم پریشان نہ ہو، بس یقین رکھ، تیری زندگی میں بہت بڑا معجزہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ اس معجزے کا ذکر تم کب سے کر رہی ہو؟ اب تو 7 مہینے ہو گئے ہیں مگر مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ اپنے یقین کو ڈگمگا نہیں، بس ان قریب تیری گود میں ایک بچہ آئے گا جو تیرا ہوگا۔ مجھے اس کی پراسرار باتیں اب ڈرانے لگی تھیں۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ مگر اس کا شوہر کہاں تھا؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور اگر اس کا جواب مجھے مل جاتا تو شاید میں زمین میں گڑ جاتی۔ یہ شک صرف میرے ذہن میں نہیں تھا بلکہ محلے کی عورتوں کے درمیان چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ تو اب اس فقیرنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھیں، وہ اس پر بہتان لگا رہی تھیں، اور اس اللہ والی کے بارے میں بات کرنے والی اب اس پر توبہ توبہ کر رہی تھیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ بانو بھی اس صورتحال سے ایک دم گھبرا گئی، اور میں تو ایسے تھی جیسے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ میرا دل یہ بات تسلیم ہی نہ کر رہا ہو کہ وہ مجھے دم کرتے کرتے خود کیسے حاملہ ہو گئی۔ میں نے اب اس کے پاس جانا کم کر دیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا مجھے اب واقعی اس سے گھن آ رہی تھی۔ جب تک اس کے بچے کے باپ کا پتہ نہ چلتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ جائز بھی تھا یا نہیں، میں کیسے اس سے دم کروا سکتی تھی؟ کیسے اس کے وسیلے سے شفا پا سکتی تھی جو خود میری نظروں میں مشکوک ہو کے رہ گئی تھی؟ اب تو میں نے وہ دم کیا ہوا پانی بھی پینا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اس کے دم کیا ہوا پانی پیوں، کیونکہ محلے کی عورتیں ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی۔ کوئی کہتی کہ یہ آسیب ہے، کوئی کہتی کہ یہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رات کو سوتی ہے اور کس کا پاپ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ یہ ہمیں حاملہ کرنے کے چکر میں خود ایک ناجائز بچے کا حمل اپنے اندر پال رہی ہے، اور پھر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگتی۔ میں اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر ایک دن ایسا سننے کو ملا کہ اس فقیرنی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے زچگی کے درد اٹھ رہے ہیں۔ وہ سب محلے کی عورتیں وہاں جمع ہو چکی تھیں جو اتنے عرصے سے وہاں نہیں گئی تھیں۔ میں بھی ایک چادر میں خود کو لپیٹے وہاں چل دی۔ وہ وہاں تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ کوئی بھی عورت اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی اسے کہیں لے جانے کی۔ سب جیسے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی جو کہ شاید دائی تھی۔ اسے نہ جانے کون بلا کر لایا تھا۔ اس نے وہیں پر اس کے بچے کی پیدائش کی۔ وہ درد سے بے حال تھی اور بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر آسمان کی طرف انگلی کر رہی تھی۔ میں ایک دم سے اس کے اس عمل پر سختے میں آ گئی۔ ساری عورتیں میرا منہ دیکھنے لگیں۔ جب اس دائی نے ایک ننھا سا بچہ اسے تھمایا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کبھی بچے کو دیکھتی تھی، کبھی مجھے دیکھتی تھی۔ اس کی تکلیف حد سے سوا تھی، جیسے وہ ابھی دم توڑ دے گی۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پاس گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے وہ بچہ میری گود میں پکڑا دیا۔ کہا کہ میں نے کہا تھا نا، تجھے معجزانہ طریقے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور دیکھ کیسا معجزہ ہوا تیرے ساتھ۔ تیرا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا۔ تجھے مبارک ہو، تو نصیبوں والی ہے، تیرے بھاگ جاگ گئے، تیری زندگی سنور گئی، اب یہ بچہ تیرا ہے۔ عورتیں منہ کھولے کبھی اس کو دیکھتی، کبھی مجھے دیکھتی، اور میں جو بالکل چپ چاپ اس بچے کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ گورا چٹا سا بچہ میری گود میں کلکاریاں بھر رہا تھا، مگر میری نظر صرف اس کی آنکھوں پر تھی، کیونکہ
اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل۔ میں جب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر پہنچی تو میرے لیے ایک ایک قدم من بھاری کے ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ یہ زندگی نے اتنا بڑا مذاق کیا تھا، قسمت نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ میں اندر تک دہل گئی تھی۔ میرے خلاف اتنی بڑی سازش رچی گئی تھی کہ جس کی مجھے اطلاع تک نہیں، خبر تک نہیں ہوئی تھی، اور اس سازش کو دم درود اور تعویذ کا نام دیا گیا تھا۔ مجھے نہ اس فقیرنی سے کوئی شکوہ تھا، نہ ہی بانوں سے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا تھا۔ مجھے صرف اس ایک انسان سے شکوہ تھا جو انسان میرے دل کے انتہائی قریب تھا، جس سے تعلق بنانے کے لیے میں اپنے عقیدے سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اور اس کے در پر گئی تھی جہاں پر سوائے ذلت اور رسوائی کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ کیا خوب کھیل کھیلا تھا اس نے میری آنکھ کے نیچے، اور وہ فقیرنی جو فقیرنی تھی نہیں بلکہ بنائی گئی تھی، اور شاہ زیب کے آفس کی ایک یتیم امپلائی تھی جسے پیسوں کا لالچ دے کر میرے شوہر نے آفس کے اندر اس کے ساتھ شرمناک حرکتیں کی تھیں۔ جب وہ حاملہ ہو گئی اور میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ ہوا تو بجائے اس کا حمل گرانے کے اس نے ایک لمبی پلاننگ سوچی تاکہ وہ بچہ بھی اس کو مل جائے اور کسی کو اس کی بدکاری کی خبر بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے ساتھ بانوں کو بھی شریک کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بانوں کی باتوں سے کس حد تک متاثر ہو جاتی ہوں اور اس کے پیچھے لگ جاتی ہوں۔ اس نے اس یتیم لڑکی کو فقیرنی کے بھیس میں ہمارے محلے میں بھیج دیا، اور اس نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ اللہ والی ہے اور جسے دعا دے دے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اس لیے اس نے بانوں کے ذریعے مجھے اس فقیرنی کے در کا سوالی بنایا۔ دراصل بانوں کو اولاد اس فقیرنی کے دم تعویذ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، مگر بانوں نے میرے سامنے یہ تاثر دیا کہ وہ فقیرنی جس کو دعا دے دے اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ مجھے میرے شوہر کے کہنے پر وہ اس فقیرنی کے پاس لے کر گئی۔ بانو یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے اس فقیرنی کو حاملہ کر رکھا ہے، اور دراصل اس کے پیٹ کی اولاد میری جھولی میں آنے والی ہے۔ اس نے بس شاہ زیب کے کہنے پر مجھے اس فقیرنی سے تعویذ لے کر دیے، اور شاہ زیب نے اس فقیرنی جس کا نام زرینہ تھا اسے لالچ دیا کہ وہ بچہ پیدا کر کے مجھے سونپ دے اور کہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے تو وہ زرینہ کو اس کا 5 لاکھ معاوضہ ادا کرے گا۔ زرینہ اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، پیسے بھی چاہتی تھی، اس لیے فوراً مان گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کی جان لے لے گا اور یہ لالچ اسے اندھے کنویں میں پھینک دے گا۔ وہ بچہ میری گود میں کلکاریاں مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں پر میری نظر ٹھہر رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں ہو بہو شاہ زیب کے جیسی تھیں، مگر میں مزید تصدیق چاہتی تھی، اس لیے میں اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ شاہ زیب سے کہا کہ وہ فقیرنی اب مرتے وقت اپنا بچہ مجھے سونپ گئی ہے، پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے، میں تو اسے نہیں رکھوں گی، آپ ایسا کریں کہ اسے یتیم خانے میں ڈلوا دیں۔ شاہ زیب ایک دم سے تڑپ اٹھا جیسے اس کے دل پر کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم کب سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اور جب اولاد ہماری جھولی میں آن گری ہے تو تم اسے یتیم خانے میں بھیجنے کی بات کر رہی ہو۔ مجھے شاہ زیب کے چہرے سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہی اس کا باپ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا شاہ زیب؟ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو خاموشی سے مجھے چھوڑ دیتے یا دوسری بیوی لے آتے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک دم سے گنگ میری طرف دیکھ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ آنسو مان ٹوٹنے کے تھے، دھوکہ دیے جانے کے تھے، اور اس محبت کے لیے تھے جو میں نے اس پر بے لوث لٹائی تھی، اور بدلے میں کیا پایا تھا؟ اتنا بڑا فریب۔ میں نے وہ بچہ شاہ زیب کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ آپ کا اور اس فقیرنی کا بچہ ہے، اس کی ماں مر چکی ہے لیکن یہ زندہ ہے، اس لیے آپ اسے پالیں، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل آئی۔ شاہ زیب بے قراری کے عالم میں میرے پیچھے دوڑے تھے، میرے سامنے آ گئے، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے واقعی تمہارے ساتھ اتنا بڑا فریب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ایک گناہ کر چکا تھا مگر مجھے دوسرا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بچے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، شاید مجھ جیسا دھوکے باز انسان تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے، مگر تم بھی تو ابھی تک اولاد کے لیے تڑپی ہو نا،
اس بچے کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں۔ اس نے وہ بچہ میری گود میں پکڑا دیا۔ وہ اتنا پیارا اور ننھا سا تھا کہ میرا دل اسے دیکھ کر پگھلنے لگا۔ میں اس کی ماں نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں تو مر چکی تھی اور اب میں نے ہی اسے ماں بن کر پالنا تھا، اس لیے اس بچے کی وجہ سے میں نے شاہ زیب کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا۔ مگر شاید میں اسے دل سے معاف نہیں کر پائی، کیونکہ ایک بیوی اپنے شوہر کو شاید کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، مگر ایک ماں اپنے بچے کی خاطر اس کے ساتھ رہنا ضرور منظور کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مجھے اتنے بڑے دھوکے دیے جانے پر شاہ زیب کو واقعی معاف کر دینا چاہیے تھا، یا اس بچے کو اس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔